تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، اجازت طلب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق گئے، بیٹھے، گفتگو شروع کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں پر کپڑا نہیں کیا، اپنی پنڈلیاں کپڑے سے ڈھانپی نہیں، گفتگو جاری رکھی. اور پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. انہوں نے اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ. وہ بھی گئے، بیٹھے اور گفتگو شروع کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں پر کپڑا نہیں کیا، اپنی پنڈلیاں ڈھانپی نہیں. اور پھر کچھ دیر کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی پنڈلیوں پر کپڑا کر لیا. اور جب سب چلے گئے واپس تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ بیٹھے رہے، آپ لیٹے رہے، لیکن آپ نے کپڑوں پر، پنڈلی پر کپڑا نہیں کیا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ بھی لیٹے رہے، لیکن پنڈلیوں کو جنبش نہیں ہونے دی، پنڈلیوں کو آپ نے ڈھانپا نہیں. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ نے فوراً پنڈلیوں پر کپڑا کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے بھی حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا. حضرت موسیٰ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے دور میں بہت ہی کٹھن زندگی گزاری اور پھر آپ کو ظلماً شہید کر دیا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ فتنے برپا ہوں گے. آپ فتنوں کا ذکر کر رہے تھے اور ایک شخص چادر اوڑھے ہوئے سامنے سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھتے فرمایا کہ جب فتنے برپا ہوں گے، جب فتنے اس دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے تو یہ شخص ہدایت پر ہوگا، تو یہ شخص حق اور سچ پر ہوگا. تو حضرت موسیٰ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت ہی تجسس ہوا کہ یہ شخص کون ہے. بات فتنوں کی چل رہی تھی، یہ شخص سامنے آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے برپا ہوں گے، جب فتنوں کی آگ جلے گی تو یہ جو شخص ہے جو چادر اوڑھے ہوئے ہے یہ حق اور سچ پر ہوگا. تو حضرت موسیٰ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور گیا اس شخص کی طرف کہ دیکھو یہ شخص کون ہے، یہ شخص کون ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی. تو جب وہ گئے اور چہرے سے چادر ہٹائی تو حضرت عثمان بن عفان، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو حضرت موسیٰ بن کعب کہتے ہیں کہ مجھے تو یقین تھا، لیکن پھر بھی میں نے حضرت عثمان غنی کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، چہرے پر چادر تھی، چادر ہٹائی اور پوچھا کیا حضور یہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال نعم، ہاں یہی ہے. جب فتنوں کی آگ جلے گی تو یہ شخص حق اور سچ پر ہوگا جس کی گارنٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی. ابن عمر کہتے ہیں کہ جب فتنے برپا ہوں گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً شہید کر دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا. پلوہ ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اور پلوہ ہوا تو آپ شہید کر دیے گئے. اور جس وقت آپ شہید کیے گئے اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کھول کر اس کی تلاوت کر رہے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر 3 دن پانی بند رہا. کتنے دن؟ 3 دن پانی بند رہا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر 40 دن پانی بند ہوا اور اہل خانہ کے سامنے شہید کر دیے گئے. جس وقت شہید کر دیے گئے اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور جو آیت مبارکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ رہے تھے وہ آیت مبارکہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ.
الف لام میم پہلا سپارہ ہے قرآن پاک اور اس کے آخری صفحے پر یہ آیت مبارکہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ یہ آپ تلاوت کر رہے تھے، اس وقت آپ کو شہید کریں۔ موسیٰ بن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں پھر رہا تھا۔ اس وقت مدینہ کے جو باغ تھے اس کے چاروں طرف دیواریں ہوتی تھی اور دیواروں کے بعد ایک دروازہ لگا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر پھر رہے تھے اور ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو سونگھتا ہوا وہاں سے باغ کی طرف آیا اور آ کر دروازے پر دستک دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ بن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ موسیٰ جاؤ اور دیکھو دروازے پر کون ہے، اور جو بھی دروازے پر ہو اسے میری طرف سے جنت کی بشارت سنا دو۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت موسیٰ بن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ ابوبکر مبارک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آخرت کی دولت کی بشارت دی۔ پھر واپس آ جاتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب موسیٰ جاؤ اور دیکھو اور دروازے پر جو بھی ہو اسے میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گئے، دروازے پر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وسلم کی طرف سے بشارت دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حمد بیان کی۔ پھر واپس آئے، پھر دستک ہوتی ہے، آپ نے فرمایا جاؤ موسیٰ اور جاؤ جو بھی ہو اسے میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو، اور ہاں اسے بعد میں یہ بھی کہنا کہ مشکلات بہت آئیں گی۔ تو موسیٰ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب یہ پیغام دیا کہ مشکلات بہت آئیں گی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ مدد کرنے والا ہے۔ ایک واقعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت شہید کیے گئے تو اس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے نانا بہت ہی زیادہ غم کے اندر ہیں اور عرش کو پکڑے ہوئے کھڑے۔ تو کہتے ہیں کہ آج تک میں نے انہیں اتنا غمگین کبھی نہیں دیکھا، اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ آج سے پہلے میں نے آپ کو اتنا غمگین نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سر مبارک ہاتھ کے اندر اٹھائے ہوئے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ میرا کیا قصور تھا، میرا کیا جرم تھا جو مجھے ظلماً شہید کر دیا گیا، میرا کیا قصور تھا؟ ادھر یہ بات کرتے ہیں اور اوپر سے آسمان سے خون کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر آسمان بھی خون کے آنسو رویا، آسمان بھی رویا، پتھر بھی روئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سفر سے آ رہا تھا اور مجھے راستے کے اندر تھکاوٹ ہو گئی، تو جب میں ایک پتھر کو اٹھایا کہ میں سر اس پر رکھ کر سو جاؤں، تو جب میں نے پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے بھی خون تھا، وہ پتھر بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ کتنی بلند شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کی شہادت پر آسمان بھی رویا، فرشتے بھی روئے، زمین کے انسان بھی روئے، اور حتیٰ کہ پتھر تک خون کے آنسو روئے۔